السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کا بھائی الطاف عالم رات 8 بجے کی ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ واقعہ ہمارا کل ادھورا رہ گیا تھا، واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بچوں کو درود پاک پڑھ کر سلاؤ، اس کی برکت آپ کو بھی ملے گی اور آپ کے گھر میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جب بچہ درود پاک پڑھ کر سوئے گا، سن کر سوئے گا، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے وہ اس کو یاد بھی کر لے گا۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے فرمایا، بیٹے جب تم نماز پڑھو گے اللہ پاک تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ کام امی جان بتانا نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ آپ کی والدہ نے جب ظہر کی اذان ہوئی، جب مؤذن صاحب نے مسجد سے پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن صاحب نے مسجد سے پکارا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، نہیں کوئی سوا اللہ کی عبادت کے لائق، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے، اور آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، نہیں کوئی سوا اللہ کے معبود عبادت کے لیے۔ آپ کی والدہ نے کہا، بیٹے اذان ہو گئی، ظہر کی نماز ادا کر لو۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو بٹھایا، وضو کرنا سکھایا، پھر بات وہی آ گئی۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو بٹھایا، وضو کرنا سکھایا، تو ماں ہو تو ایسی ہو، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو وضو کرنا سکھایا، آپ وضو کرنا سیکھنے لگے، لیکن آج کی ماں ہے تو وضو کرنا بہت بڑی بات ہے، انہیں خود بھی وضو کرنا نہیں آتا، انہیں خود بھی وضو کرنا نہیں آتا، انہیں خود بھی غسل کرنا نہیں آتا، تو بچوں کو کیا سکھائیں گی؟ بچوں کو تو وہی سکھائیں گی کہ دے دیا موبائل اور کہا بیٹے نوبیتا لگا لے، او نوبیتا، او ڈوریمون سب لگا لیا، بچہ دیکھتا رہ گیا۔ بچے کو کیا پتا، بچے کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، جب تمہیں کچھ پتا ہی نہیں، تمہیں خود ہی پتا نہیں تو بچوں کیا پتا ہوگا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو وضو کرنا بتایا، وضو کیا آپ نے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کیا۔ آپ سنو والدہ نے کیا چالاکی کھیلی، کیا کام کیا۔ بچے کو جب کوئی کام سکھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے لالچ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ لالچ دے دو گے تو یقین جانو آپ کو بچہ وہ کام دل سے کرے گا، اور اگر وہ چیز بچے کو نہیں ملی پہلی بار میں
تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، بچہ کمزور پڑ جائے گا، بچہ وہ کام نہیں کرے گا۔ تو آپ کی والدہ نے ایک پڑیا میں چینی باندھ کر بچے کے مسلے کے نیچے چپکے سے رکھ دیا، اور آپ نے نماز سے پہلے بچوں کو بتا دیا تھا کہ بیٹے جب نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھنا دائیں بائیں بھی نہیں دیکھا کرتے، صرف آگے سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو دونوں پیروں کے انگوٹھوں پر نگاہ ہونی چاہیے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو نگاہ سیدھی ناک کی چیت میں ہونی چاہیے، دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، نماز پڑھتے میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، ادھر ادھر مت دیکھا کرو۔ تو بچہ اسی طریقے سے والدہ کی بات مانتا چلا گیا، نیت باندھ کر نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ کی والدہ نے چینی کی ایک پڑیا بنا کر آپ کے مسلے کے نیچے رکھ دی۔ جیسے ہی آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے کہا امی جان چینی تو آئی نہیں، شکر تو آئی نہیں۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہے بیٹے مسلح اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکر عطا فرما دی ہے۔ جیسے ہی بابا فرید نے مسلح اٹھایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب والدہ نے شکر رکھی تھی تو شکر ہی ملے گی۔ آپ نے شکر اٹھائی اور آپ خوشی خوشی کھاتے ہوئے باہر بچوں میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ جب آپ کھیلنے چلے گئے، آپ شکر کھانے کے بہت شوقین تھے، آپ کو بہت پسند تھی شکر، بہت پسند تھی چینی، سمجھ میری بات۔ اب آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا امی جان اگلی نماز پڑھنے کا وقت کب ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ ہے بچہ، یہ ہے ماں، ایسے بچوں کو نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ کہا اگلی نماز کا وقت کب ہوگا؟ کہا بیٹے کچھ دیر کے بعد ہو جائے گا۔ الغرض جب عصر کی نماز کا وقت ہوا، پھر مؤذن نے پکارا حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ اب آپ نے خود وضو کر کے مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ نے پھر سے وہی کام کیا، چینی مصلے کے نیچے رکھ دی، نماز سے فارغ ہوئے، مصلہ اٹھایا، چینی کی پڑیا لی، کھاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک دن کا واقعہ سن لو۔ ایک دن آپ کے دوست بلانے آئے، کہا اے فرید چلو شکار کھیلنے جنگل چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ اپنی والدہ کو کہہ کر چلے گئے۔ سبحان اللہ، صبح میں آپ جنگل چلے گئے، شکار کھیلنے چلے گئے، مکتب کی چھٹی تھی، آپ شکار کھیلنے چلے گئے۔ المختصر سنو، شکار کھیلنے جب چلے گئے، ظہر کا وقت آ گیا، مؤذن نے مسجد سے پکارا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان ہو گئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، میرا بچہ آج گھر پر نہیں ہے، میرا بیٹا آج جنگل میں گیا ہے، شکار کھیلنے گیا ہے، اللہ اکبر، آج اس کی نماز قضا ہو جائے گی، اگر اس نے وہاں پڑھی بھی تو اسے چینی کون دے گا، اسے شکر کہاں سے ملے گی؟ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے، میرے بیٹے کی نماز سے محبت دور ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے، گھر پر ہوتا تھا تو میں چینی رکھ دیا کرتی تھی، آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرا یقین ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا نماز ضرور پڑھے گا، جب وہ نماز پڑھے گا تو پھر وہاں چینی نہیں ملے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چینی نہ ملنے کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوستوں سے فرمایا اے دوستو چلو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دوستوں نے کہا فرید نماز کیا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اے بچوں سنو سنو، نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ سنو سنو، میری امی جان کہتی ہیں، میری امی جان فرماتی ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شکر عطا فرماتا ہے، اسے چینی دیتا ہے، اسے کھانے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ساتھ بچے بولے کہ آپ کو ملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں، میں جب نماز پڑھتا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے مسلے کے نیچے چینی کی پڑیا ملتی ہے، شکر کی پڑیا ملتی ہے، آؤ تم بھی نماز پڑھو، آؤ تم بھی اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ شکر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہر پر وضو کرنا شروع کر دیا، ادھر والدہ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے، اے پروردگار مالک و مولا، تو کار ساز ہے، تو بے نیاز ہے مولا، میرا بیٹا فرید گھر پر نہیں ہے،
اور وہ ظہر کی نماز ضرور پڑھے گا، مولا میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میری لاج رکھ لینا۔ اگر آج بابا فرید کو مصلی کے نیچے شکر نہیں ملی، چینی نہیں ملی، تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ سکتا ہے، وہ نماز سے دور ہو سکتا ہے۔ مولا تیری رضا کی خاطر میں یہ کرتی تھی، آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، مولا میری عزت بچا لے، میری آبرو رکھ لے۔ اللہ 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 اکبر۔ ادھر والدہ دعا مانگ رہی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب بابا فرید نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، ادھر والدہ کی دعائیں مکمل ہو رہی ہیں کہ پروردگار عالم میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، تو کار ساز ہے، تو بے نیاز ہے، تو بندہ پروردگار عالم تو سب کچھ جانتا ہے۔ آج میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، میرا بیٹا مجھ سے دور ہے مالک و مولا، تو آج میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہو کہ بابا فرید کو نماز کے پڑھنے کے بعد چینی نہ ملے تو اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ نماز پڑھنے سے دور ہو جائے۔ مولا میری عزت تیرے ہاتھ ہے، میرا بیٹا گھر پر ہوتا تھا تو میں چینی کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی، آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، اس کی چینی کی پڑیا کون مسئلے کے نیچے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو آپ مصلی سے ہٹے، آپ کے ساتھی کہنے لگے فرید تم تو کہتے تھے نماز کے بعد چینی ملے گی، تو چینی کہاں ہے؟ چینی تو نہیں ملی، چینی کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے دوستو، اے ساتھیو، اے پیارے بچوں، چینی ایسے نہیں ملتی ہے، اب تم اپنے اپنے مصلی ہٹا کر دیکھو، چینی کی پڑیا ضرور ملے گی۔ جیسے ہی بابا فرید نے اپنا مصلی ہٹایا تو چینی کی پڑیا ایک نہیں تھی، بلکہ جتنی زمین پر مصلی بچھا تھا وہ تمام زمین پر شکر ہی شکر موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ماں کی دعائیں، یہ ہے نماز کی برکت۔ آپ نے جب مصلی اٹھایا تو ایک پڑیا نہیں، وہاں پوری زمین کو چینی کا بنا دیا گیا تھا، شکر ہی شکر موجود تھی۔ کچھ روایت میں لکھا ہے کہ پڑیا موجود تھی، لیکن کچھ جگہ لکھا ہے کہ اتنی زمین کو چینی کا بنا دیا، شکر ہی شکر وہاں ہو گئی تھی، شکر کا ڈھیر رکھ گیا تھا وہاں پر۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پڑیا تھی، لیکن نہیں، کچھ میں لکھا کہ وہاں چینی کا ڈھیر نکلا، جیسے ہم نے مصلی اٹھایا وہاں چینی کا ڈھیر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سب نے خوش ہو کر چینی خوب کھائی کے بعد آپ کا نام بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ رکھا ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو اس طریقے سے نماز کی تلقین کریں، نماز پڑھنے کا کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جو اذان میں نے پڑھی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو الطاف عالم اجازت چاہتے ہیں ہم، بات اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔